بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی شراب حرام ہے؟ یہ ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح اور کتاب القصاص، کتاب الحدود ہے، اور باب ہے شراب اور شرابیوں کی مذمت کا، 3635ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری ہے باب میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خطب عمر رضی اللہ عنہ على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه قد نزل تحریم الخمر وهي من 5 اشیاء: العنب والتمر والحنطة والشعیر والعسل والخمر ما خامر العقل، رواہ البخاری۔ معزز خاتون حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاشربہ یعنی مشروبات کا بیان، 5واں باب ہے، ما جاء فی ان الخمر ما خامر العقل من الشراب، کہ جو بھی چیز پینے والی ہو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہے اور وہ حرام ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، صحیح بخاری میں 5588 ہے، صحیح مسلم میں 7560 ہے، صحیح مسلم میں 7560 ہے، سنن ابی داؤد میں 3669 ہے۔ اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فاروق اور خلیفہ ثانی ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، شراب کی حرمت نازل ہو چکی، وہ 5 چیزوں سے بنتی ہے: انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد، اور فرمایا شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن میں یہاں لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ بنیادی بات صرف اتنی ہے کہ ہر وہ مشروب جو انسان کو عقل و خرد سے، ہوش و خرد سے بیگانہ کر دے وہ شراب ہے، پینے والی اگر ہو تو، اور وہ حرام ہے۔ اور حرام کیوں ہے؟ اس کی علت نشہ ہے کہ نشے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یہاں پر 2 باتیں اور ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی تو یہ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا کہ فلاں فلاں چیز سے شراب تیار ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی بطور مثال ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جس سے شراب تیار ہوتی ہو پینے والی اور اس سے عقل معوف ہو جائے وہ حرام ہے۔ دوسری چیز، شراب کی حرمت اس وجہ سے ہے، شراب مشروب سے ہے، پینے سے، جس سے عقل معوف ہو جائے وہ حرام ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔